گنت درود و سلام نبی رحمت شفیع امت احمد مجتبی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جو یہاں بھی ہمارا آسرا ہے، حضور قبر میں بھی آسرا ہے، اور میرے آقا ہم گناہگاروں کا حشر میں بھی آسرا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم اس مقدس مہینے اور آج کے مقدس ترین دن کے تصدق اللہ کریم ہم سب کی گزشتہ خطاؤں کو معاف فرمائے، آئندہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ حاضرین محترم، شعبان المعظم کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک ہم شعبان المعظم کی عظمت اور شب برات کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس مہینے کی عزت و عظمت، اس مہینے کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الشعبان شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، اور فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ، اور یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں رمضان کے ساتھ ملا دیتا ہے، اور اللہ کا جلیل القدر مہمان یعنی ماہ رمضان کہ ہمیں بالکل قریب کر دیتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور روزوں کے ساتھ شعبان کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے، یعنی روزے فرض رمضان میں ہیں لیکن حضور شعبان میں ہی رکھنے شروع کر دیتے تھے، یہاں تک کہ رمضان میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس کی مزید عظمتیں اور رفتیں اور اس میں جو مقدس رات آنے والی ہے اس حوالے سے انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک پہ ہم بات کریں گے۔ ایک اور نسبت، آج شعبان کی 3 تاریخ ہے۔ کون سی؟ 3 تاریخ، اور 3 شعبان المعظم یہ یوم ولادت ہے نواسہ رسول، سبحان اللہ کے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، نور نظر مرتضیٰ، راکب دوش مصطفیٰ، سید الشہداء، کریم کربلا، حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ کا آج یوم ولادت ہے۔ تو آج کے دن کو یہ بڑی نسبت حاصل ہے کہ 3 شعبان حضرت امام حسین علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ تو آج کثرت سے درود پڑھے، اور جب ہم وَعَلَىٰ آلِهِ کہتے ہیں تو یاد رکھے آل کے بغیر درود نامکمل ہے، حسین کے بغیر آل نامکمل ہے۔ تو آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ کہ آپ اور آپ کی جد پہ ہدیہ درود پیش کیا جائے۔ آخر پہ اگر وقت بچا تو ایک حدیث پاک، ایک روایت آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے پیش کریں گے۔ تو آج معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ اہم باتیں، گزشتہ جمعہ بھی آپ نے معراج پہ سنا، شب معراج بھی میں حاضر ہو گیا تھا، تو آج معراج کے حوالے سے کچھ اہم باتیں۔ اگر آپ معراج کو سمجھنا چاہیں
کہ معراج کیا ہے، شب معراج کیا ہے، تو یہ صرف نوازنے کی رات ہے۔ یہ رات نوازنے کی رات ہے، نوازشات کی شب ہے یہ معراج۔ مصطفیٰ کائنات کو نواز رہے تھے اور اللہ اپنے دیدار سے مصطفیٰ کو نواز رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کائنات کو نواز رہے اور اللہ حضور کو نواز رہا۔ یہ نوازشوں کی رات ہے، اس میں انبیاء کو بھی نوازا گیا، جبریل کو نوازا گیا، فرشتوں کو نوازا گیا۔ سرکار جدھر جدھر سے گزرے حضور نوازتے جا رہے ہیں، نوازشات کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سرکار نوازتے جا رہے ہیں، اور جب نوازتے نوازتے لامکاں تک پہنچے پھر اللہ نے پردہ ہٹا کے بلا حجاب دیدار کروا کے پھر اپنے مصطفیٰ کو نوازا ہے۔ اور اب ان نوازشات کی انتہا کیا ہے، ہم اسے سمجھ نہیں سکتے، ہماری عقل وہاں تک نہیں جا سکتی۔ آپ سوچے نا، جہاں جبریل نہیں جا سکتا، جبریل جہاں نہ جا سکا، پھر ہماری عقل ہمارا شعور کہاں جا سکتا؟ جہاں جبریل کے پر جلتے ہیں اور وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو دنوت انبلتا لاحترقت، آقا اگر مکھی کے پر جتنا بھی چیوٹی برابر بھی آگے بڑھا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میرے پر جلتے ہیں، میری حد یہ ہے۔ سرکار نے پلٹ کے دیکھا، فرمایا جبریل دیکھ، تو جہاں کا تھا وہی رہ گیا ہے، تو جہاں کا تھا وہی رہ گیا ہے، میں جہاں کا ہوں میں وہی جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ جبریل کی حد جہاں ختم ہو جائے پھر وہاں میں اور آپ ہماری سوچ کہاں تک جا سکتی ہے؟ سرکار پھر اس سے آگے بڑھے، بڑھتے گئے بڑھتے گئے، ساتوں آسمان نیچے رہ گئے، سدرۃ المنتہا نیچے رہ گیا۔ اور میں سدرۃ المنتہا کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا چلوں، معراج جو ہے نا، اللہ نے محبوب کے دیدار کا انتظام کیا ہے، دیدار کے انتظام کا نام معراج ہے۔ فرشتوں نے عرض کی، مولا جس پہ صبح و شام ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرشتے صبح و شام مولا جس پہ ہم درود پڑھتے ہیں، ہمیں دیدار تو کروا وہ محبوب کیسا ہے، ہم تجھ سے سنتے ہیں۔ اور یہ فرشتوں کا درود پڑھنا کیا ہے؟ امام بخاری نے یہ روایت نقل کی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ درود سمجھایا ہے کہ فرشتوں کا اور اللہ کا درود کیا ہے کہ اللہ سارے فرشتوں کو بٹھا کر ہر پل ہر گھڑی پل پل اپنے محبوب کی تعریف کرتا رہتا ہے، اور فرشتوں میں وہ تعریف سن سن کے لذت پیدا ہوتی ہے، وہ کہتے مولا اور تعریف کر اور تعریف کر اور تعریف کر۔ اور جب بندہ کسی کی مسلسل تعریف سنے تو پھر دل میں خیال آتا ہے میں دیکھوں تو صحیح وہ ہے کیسا، اس کے حسن کے چرچے ہیں، جمال کے تذکرے ہیں، وہ محبوب دیکھے تو صحیح ہے کیسا۔ فرشتوں نے عرض کی، مولا جس کا ذکر ہر وقت ہمیں سناتا ہے، تعریف کرتا ہے، کبھی دکھا تو صحیح وہ سونا ہے کیسا، اس کے حسن کے جلوے ہم بھی دیکھے، وہ پیارا ہم بھی دیکھے۔ نبیوں نے عرض کی، مولا تو نے ہماری ڈیوٹی لگائی کہ جب دنیا میں جاؤ اپنی نبوت کی ڈیوٹی پوری کر دو، پھر میرے سونے کی آمد کی خبریں پھیلانا شروع۔ نبی اپنا کام پورا کر کے مکے کی طرف ہجرت کرتے رہے کہ وہ مکے میں پیدا ہوگا ہم دیدار کر لیں گے، اگر نہ بھی ہماری زندگی میں آیا
یہی کافی ہے کہ ہماری قبر مکہ کے اندر بن جائے۔ ہو سکتا ہے محبوب کبھی گزرتے گزرتے ہماری قبر کے اوپر نبی کا قدم آ جائے۔ اب یہ تڑپ تھی، فرشتوں میں بھی تڑپ، نبیوں میں بھی تڑپ۔ ایک دن ایسا ہے جب محبوب کا دیدار ہو سکتا ہے، اور وہ ہے قیامت کا دن، جب سارا حشر مجمع محشر ہوگا، محبوب کو کرسی پہ بٹھایا جائے گا۔ فرمایا اگر قیامت کے دن محبوب کا دیدار کروایا تو اس دیدار میں لذت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ عالم نفسا نفسی کا ہوگا، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، تو محبوب کے دیدار میں وہ لذت لوگ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا قیامت سے پہلے ایک رات رکھتے ہیں، قیامت سے پہلے ایک رات رکھتے ہیں۔ فرشتوں تم بھی سدرہ پہ جمع ہو جانا، نبیوں تم بھی مسجد اقصی پہ جمع ہو جانا۔ مولا ہوگا کیا؟ فرمایا محبوب گزرتا جائے گا، تم دیدار کرتے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور یہاں اس نقطے کو ذرا سمجھیے، کائنات کا نظام اللہ نے فرشتوں کے ہاتھ میں دیا ہے، فرشتے یہ نظام چلاتے۔ مثلا روح قبض کرنے کے لیے الگ کی ڈیوٹی ہے یا نہیں؟ اسرائیل کی ڈیوٹی ہے روح قبض کرنے پہ۔ اسی طرح تقدیر لکھنے والے الگ، کرامن کاتبین الگ، سورج کھینچ کے طلوع کرنے والے الگ، غروب کرنے والے الگ، رات کی چادر تاننے والے الگ، ہواؤں فضاؤں بارشوں، یہ ساری ڈیوٹیاں اللہ نے فرشتوں کو دے رکھی ہے۔ اور ہم جو کہتے ہیں نا معراج کی رات وقت رک گیا تھا، بولیے ذرا، معراج کی رات وقت رکا تھا؟ نہیں جی، وقت رک گیا تھا۔ کبھی سمجھے وہ وقت کیوں رکا تھا؟ اس لیے کہ جتنے نظام چلانے والے فرشتے تھے وہ تو چھٹی لے کے سدرہ پہ آ گئے تھے۔ سارا نظام فرشتوں نے ڈیوٹیاں چھوڑ دی، سدرۃ المنتہا پہ آ گئے، اور سدرہ کے ایک ایک پتے پر فرشتے بیٹھ گئے۔ یہاں سے محبوب گزرے گا، محبوب گزرتا جائے گا، ہمیں دیدار ہوتا چلا جائے گا۔ تو حضور جدھر جدھر سے گزرتے گئے، سرکار نوازتے جا رہے، انبیاء کو مسجد اقصی میں نوازا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لامکہ کی طرف سفر ہوا، جبریل پیچھے رہ گیا، چلتے 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 عرش معلی آیا۔ کیا آیا؟ عرش معلی آ گیا۔ اب سرکار قدم رکھنے لگے۔ سرکار شیخ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، اور دیگر ڈھیروں حوالہ جات، قدم رکھنے لگے۔ اچانک خیال آیا کیوں نہ عرش کے احترام میں جوتا نالین اتار دوں، کیونکہ مجھ سے پہلے میرے بھائی وادی سینا میں گئے حضرت موسیٰ، تو اللہ نے فرمایا تھا فخلنا علیک، اے موسیٰ جوتا اتار کے آ، کیوں نہ میں یہاں جوتا اتار دوں۔ آواز قدرت آئی نا میرا حبیب، جوتا نہیں اتارنا، مولا موسیٰ سے اتروا دیا تھا، فرمایا وہ کلیم تھا، تو میرا حبیب ہے۔ اور اس کی صرف ایک دو توجیہ میں عرض کرتا ہوں۔ نالین کیوں نہیں اتروایا؟ 8 سے 10 اہل سنت کی معتبر ترین کتب کے اندر یہ حوالہ جات موجود ہے۔ نالین سمیت عرش پہ گئے، نالین کیوں نہیں اتروایا؟ فرمایا آج نالین سمیت عرش پہ قدم رکھ۔ کیوں؟ فرمایا اگر 1400 سال بعد کوئی تجھے اپنے جیسا سمجھے، برابری کا تصور آ جائے، تو معراج کی رات اسے پیغام مل جائے، نادانو تم نبی کے نالین تک نہیں جا سکتے، نبی کی ذات تک کیسے جا سکتے؟ اور ایک اور پیغام یہاں پہ، ایک اور پیغام، سرکار نالین سمیت گئے۔ کیوں؟ اس وجہ کو ذرا سمجھیے گا، خاص کر میں اور آپ جب اپنے گھر جاتے ہیں
تو جوتا اتار کے جاتی ہے؟ بولیے، جوتا اتار کے جاتے؟ کیوں؟ اپنے گھر جا رہے، سرکار نالین اتارنے لگے، فرمایا نہ میرا حبیب، نالین نہیں اتارنے۔ مولا کیوں؟ فرمایا تیرا اپنا گھر ہے، اپنے گھر میں کوئی جوتا اتار کے۔ اب یہاں الیواقیت الجواہر کتاب کا نام ہے، امام شیرانی اس کے مصنف ہے، فرماتے سرکار جب عرش پہ قدم رکھنے لگے نا، آواز آئی کف یا محمد ان ربک یصلی۔ یہ بڑے وجد انگیز لفظ ہے۔ امام شیرانی فرماتے سرکار لا مقام ہے، اچانک آواز آئی کف یا محمد ان ربک یصلی، اے میرے مصطفیٰ ٹھہر جا، تیرا رب تجھ پہ درود پڑھ رہا ہے، تیرا رب تجھ پہ درود پڑھ رہا ہے۔ میرے حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری یہاں لکھتے ہیں اس وقت کون سا درود تھا؟ درود تو وہ ہر وقت پڑھتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، حضور مکے میں ہے اللہ درود پڑھ رہے، براق پہ بیٹھے ہیں اللہ درود پڑھ رہے، مسجد اقصی میں ہے اللہ درود پڑھ رہے، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان تک جا رہے اللہ درود پڑھ رہے۔ اب کون سا درود تھا کہ محبوب کو روک دیا؟ وہ فرماتے ہیں عربی میں صلی و یصلی کا ایک معنی ہوتا ہے آگے بڑھ کر استقبال کرنا، آگے بڑھ کر استقبال کرنا۔ اب ترجمہ کرو، فرمایا کف یا محمد الا ربک یصلی، اے پیارے ٹھہر جاؤ، اب تیرا رب اپنی شان کے مطابق آگے بڑھ کے تیرا استقبال کر رہا، اپنی شان کے مطابق۔ وادی مکہ سے لے کر او ادنا تک تو آ گیا ہے، اے محبوب اب رک جا، اب تیرا رب تیرا استقبال خود کر رہا ہے۔ پھر استقبال ہوا، حضور لا مقام ہے، سرکار۔ اب قرآن نے یہ ہمیں سورہ النجم میں بتایا ثم دنا، پھر یہ قریب ہوا، توجہ رکھیے گا، ثم دنا مصطفیٰ قریب ہوئے، فتدلی پھر خدا قریب ہوا۔ کتنا قریب ہوئے؟ فرمایا فقال قاب قوسین او ادنا، جس طرح دو کمانیں ملتی ہیں، او ادنا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ اب قربتوں کی انتہا ہے، لا مکا ہے، ایک خدا ہے، ایک مصطفیٰ ہے۔ اب اللہ نے پوچھا سونیا تو وادی مکہ سے چلا یہاں تک آیا، میرے لیے کیا لایا ہے؟ بولیے ذرا سبحان اللہ، میرے لیے کیا لایا ہے؟ اب سرکار نے سر جھکایا۔ اب میں وہ تحفہ بتانے لگا ہوں جو اللہ کے پاس حضور لے کے گئے ہیں، تھوڑا اور اونچی آواز میں کہنا ہے وہ تحفہ کیا؟ دیکھیں ہم کسی کے گھر جائیں تحفہ لے کے جاتے ہیں نا، بولیے کوئی فروٹ، کوئی سوٹ، کوئی مٹھائی، یہ لے کے جاتے ہیں نا کسی کے گھر، خالی ہاتھ جاتے نہیں ہیں، شرم آتی ہے نا، کچھ نہ کچھ ہم لے کے جاتے ہیں۔ اللہ نے پوچھا کیا لایا ہے؟ سرکار نے گردن جھکائی، عرض کی مولا التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا میری قولی فعلی ظاہری باطنی ہر قسم کی نمازیں عبادات فقط تیرے لیے ہیں۔ اب ذرا معراج کے فلسفے کو سمجھیے گا۔ حضور نے تو عرض کر دی، اللہ نے پوچھ لیا سونیا کیا لایا ہے؟ عرض کی مولا التحیات والصلوات والطیبات۔ یاد رکھے ہم نے بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، توجہ رکھیے، ہم نے بھی اللہ کی بارگاہ میں، جب ہم اس کے سامنے جائیں گے
اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اس وقت اللہ ہم سے بھی پوچھے گا بندے میرے لیے کیا لایا؟ تو مجھے بتائیے معراج کی رات کا سب سے بڑا پیغام ہے جب اس کی بارگاہ میں جانا ہے تو پاس کچھ ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس بھی کچھ ہونا چاہیے۔ اب وہ اللہ ہے، وہاں نہ سوٹ چلتا ہے، نہ مٹھائی کا ڈبہ، نہ فروٹ۔ یہ دنیا کی چیزیں تو وہاں چلتی، تو پھر کیا چلتا ہے؟ وہی چلتا ہے جو حضور نے پیش کیا ہے۔ التحیات والصلوات والطیبات، مولا ہر طرح کی قولی فعلی بدری عبادت تیرے لیے ہے، میری نمازیں بھی تیرے لیے ہے، نمازوں کی نیتیں بھی تیرے لیے ہیں۔ اور اگر اللہ نے ہم سے پوچھ لیا بندے کیا لے کے آیا اور ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوا، تو پھر وہاں کیا منہ دکھائیں گے؟ معراج کی رات کا پیغام یہ ہے۔ سرکار نے معراج کی رات جو اللہ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا ہے نا، اس تحفے کے ذکر اور تذکرے نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اے میری امت، اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرمندہ نہیں ہونا، کچھ نہ کچھ لے کے جانا ہے۔ اس کی بارگاہ میں سب سے بڑا تحفہ ہے التحیات والصلوات۔ اس کی بارگاہ میں سلامی یہ، اس کی تسبیح کی جائے، تعریف کی جائے، نمازیں پڑھی جائے، ہر قسم کی قولی فعلی عبادت اس کے لیے ہو۔ جب حضور سے پوچھا نا سونے کیا لایا ہے، عرض کیا التحیات للہ والصلوات، اللہ کی بارگاہ سے جواباً کیا ملا؟ فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے مصطفیٰ، اب جواباً میری طرف سے تحفہ ہے۔ مولا وہ کیا؟ فرمایا ساری سلامتیاں تیرے لیے، ورحمت اللہ، میری رحمتیں تیرے لیے ہیں، وبرکاتہ، اور میری ساری برکتیں بھی تیرے لیے ہیں۔ اب یہاں ایک بڑا قابل توجہ نقطہ ہے۔ سرکار نے جب دیکھا نا مجھ پہ سلامتی بھی ہو گئی، برکت بھی ہو گئی، رحمت بھی ہو گئی، عرض کی مولا صرف میرے لیے نہیں، السلام علینا، میں یہاں خاص توجہ چاہوں گا آپ کی، السلام علینا، مولا ہم پر بھی، صرف مجھ پہ نہیں، ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے نیک بندوں پر۔ میں نے یہاں آپ کی توجہ لینی ہے، اگر میں بات سمجھا سکا، کہ مجھ پہ نہیں، ہم پر، یہ واحد کا صیغہ نہیں ہے، جمع ہے، ہم پر اور تیرے نیک بندوں پر۔ سرکار نے نیکوں کو الگ کر دیا، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے نیک بندوں پر۔ جب نیک الگ ہو گئے تو سرکار کے ساتھ کون رہ گئے؟ فرمایا مولا مجھ پہ نہیں، میرے ساری گناہگار امت پہ بھی تیرا سلام ہو گیا۔ نیکوں کا ذکر الگ کر کے حضور نے گناہگاروں کا ذکر اپنے ساتھ ملا کے کر دیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ فرمایا سونیا کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ اب وہاں باتیں کیا کیا ہوئی؟ اللہ نے فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، یہ وہ راز ہیں جو یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا۔ وہاں باتیں کیا کیا ہوئی اس کی کوئی خبر نہیں، جو باتیں ہوئی سو ہوئی، جو باتیں ہوئی سو ہوئی، باتوں کا ذکر نہیں کیا۔ سرکار اب واپسی ہے، اللہ نے جاتے جاتے تحفہ دیا امت کے لیے، تحفہ دیا، عرض کی میں آیا ہوں معراج پر اور لے کے بھی معراج جاؤں گا۔
بندہ کسی علاقے میں جائے، جو وہاں کا تحفہ ہو وہی لے کے آئے۔ میں معراج پہ آیا ہوں، جاتے ہوئے معراج ہی لے کے جاؤں گا۔ اللہ نے 50 نمازیں دی۔ الصلاۃ معراج المومن، کتنی نمازیں؟ وہ دیتا گیا، محبوب لیتے گئے۔ میں کہہ رہا ہوں وہ دیتا گیا، محبوب لیتے گئے۔ سرکار نے نہیں کہا مولا یہ زیادہ ہے، نہیں، مل کہاں سے رہی تھی؟ نظر دینے والے پہ تھی، گنتی سے سروکار نہیں۔ کتنی دی؟ اونچا بولیے۔ 50 سرکار نے لے لی، واپس آئے۔ چھٹے آسمان پہ موسیٰ کھڑے ہیں۔ اچھا اس کو ذرا میں ایک اور اینگل سے سمجھاتا ہوں۔ فرض کتنی ہے؟ بولیے۔ دی 50 ہے، جب ریلی 5 تھی تو پھر 50 کیوں دی؟ بھئی کیا اس کے علم میں نہیں تھا کہ رہ 5 جانی ہے، تو مولا 45 اضافی کیوں دی؟ یہ دیکھیں ذرا، اس کو سمجھئے۔ کنان سے حضرت یوسف کے بھائی چلے، غلہ لینے مصر پہنچے جناب یوسف علیہ السلام کے پاس۔ ان بھائیوں میں آپ کا سگا بھائی بنیامین بھی ساتھ تھا۔ باقی 10 کو نہیں بتایا، بنیامین کو بتایا کہ میں تیرا بھائی ہوں، وہ جو کنویں میں جسے بھیڑیا کھا گیا، میں وہ یوسف ہوں۔ اب بنیامین کا بھی آنے کو دل نہ کرے، یوسف کا بھی بھیجنے کو دل نہ کرے، اب کا بتانا بھی نہیں، روکوں کیسے؟ جب گندم بوریوں میں رکھنے لگے نا تو بنیامین کے سامان میں پیالہ رکھ دیا۔ کیا رکھا؟ یہ مثال دے رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے، یہ قرآن کا قصہ ہے۔ پیالہ رکھا اور آگے پہرے دار کھڑے کر دیے، چیکر کھڑے کر دیے کہ خبردار ایک ایک بوری کھولنی ہے۔ اب سامان چیک ہونے لگا، جسے یوسف رکھنا چاہتے تھے اسی کی بوری سے پیالہ نکلا ہے۔ صدا کیا ہے؟ کہ یہ میرے پاس رہے گا، یہ میرے پاس رہے گا۔ اب پیالہ رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف ایک تھا، بنیامین پلٹ آئے، بنیامین لوٹ آئے، بنیامین پھر ملے۔ اللہ دے دیلی 5 تھی، 50 کس لیے دی؟ سونیا بار بار آتا جا، تو مجھے دیکھتا جا، میں تجھے دیکھتا چلا۔ یوسف نے پہرے دار کھڑے کر دیے تھے، اللہ نے چھٹے آسمان پہ موسیٰ کھڑا کر دیا تھا۔ فرمایا موسیٰ، اللہ حضرت موسیٰ کو کھڑا کر دیا۔ وہ پوچھتے جاتے تھے کتنی؟ 45، پھر جائیے، 40، پھر جائیے، 35، پھر جائیے، 25، پھر جائیے، 15، پھر جائیے، 10، پھر جائیے۔ وہ بھیجتے رہے تھے۔ فرمایا موسیٰ تو نے بھی تو کوہ طور پہ دعا کی تھی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، طور کے وسیلے سے نہیں دیکھ سکا، آج حضور کے وسیلے سے دیکھتا چلا۔ حضرت موسیٰ بار بار بھیج رہے، حضور جاتے ہیں پھر آتے ہیں، پھر جاتی ہے پھر آتے۔ اس میں ایک پیغام امت کے لیے بھی ہے۔ کیا؟ فرمایا سنو، یہ جبریل، یہ براق، یہ رف، یہ بکہ نور جو پہلی دفعہ لے گیا تھا، مجھے ضرورت نہیں تھی، یہ تو میرا پروٹوکول تھا، یہ ضرورت نہیں تھی، نہ رف کی، نہ براق کی، نہ بکہ نور کی، نہ جبریل کی، ضرورت نہیں، یہ پروٹوکول تھا۔ دیکھو ایک دفعہ جبریل لے گیا ہے، 9 مرتبہ مصطفیٰ خود جا رہے صلی اللہ علیہ وسلم، خود جا رہے۔ اچھا نمازیں پڑھ لی کتنی ہے؟
بولیے ثواب 50 کا، پڑھو 5 50 ثواب کا، ثواب 50 کا۔ مولا یہ کیا؟ فرمایا میرا فضل ہے۔ فضل پہ بولیے ذرا، یہ میرا فضل ہے۔ مولا پھر بھی کوئی وجہ ہوتی ہے، پڑھو 5، ایسا تو کوئی نہیں کرتا نا کہ 5 گھنٹے مزدوری کرو تنخواہ 50 گھنٹوں کی، 5 دن کام کرو تنخواہ 50 دن کی، ایسا نہیں ہوتا۔ پڑھو 5 ثواب 50 کا۔ مولا کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا، اتنی عنایت کی، اتنے کرم کی، اتنے فضل کی، وہ وجہ کیا ہے؟ فرما دیکھو محبوب 9 مرتبہ لوٹا ہے۔ ایک دفعہ با جماعت کہیے ذرا، کتنی دفعہ حضور لوٹے؟ کتنی دفعہ؟ فرمایا دیکھو مصطفیٰ 9 مرتبہ لوٹے ہیں، ہر مرتبہ، ہر چکر میں، ہر پھیرے پر، ہر دفعہ مصطفیٰ نے نمازیں کم کروائی ہے، ثواب کم نہیں کروایا۔ وہ نمازیں کم کرواتے گئے، میں نمازیں کم کرتا گیا۔ پڑھ لی 5 ہے، ثواب کم نہیں ہوا تھا، ثواب 50 کا عطا کر دیا جائے۔ تو معراج کا سب سے بڑا تحفہ وہ ہے نماز۔ کون سے؟ اچھا اس عبادت کا پروٹوکول دیکھو، ہر عبادت زمین پہ اتری ہے۔ حج زمین پہ اترے، روزے زمین پہ اترے، زکوٰۃ صدقات خیرات زمین پہ اترے، ہر نیکی اس کا حکم زمین پہ نازل ہوا ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو زمین پہ نہیں، اللہ نے عرش پہ بلا کے عطا کی ہے۔ یہ نماز کا پروٹوکول، لامکان میں بلایا پھر نماز عطا کی۔ اور جنہوں نے نماز کا خیال رکھا ہے انہوں نے تیروں اور تلواروں کی بارش میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ اور آخری 2 منٹ ہے میرے پاس، آج چونکہ یوم ولادت ہے امام حسین علیہ السلام، ایک دفعہ محبت سے کہیے ذرا سلام یا حسین۔ صرف ایک روایت پیش کروں گا، زیادہ نہیں، چونکہ آپ کا آج یوم ولادت ہے۔ سرکار تشریف فرمائے، بڑی توجہ کیجئے گا، ایک روایت حضور جلوہ گر ہے، علامہ محب تبری نے اس کو نقل کیا، سرکار جلوہ گر، امام حاکم نے المستدرک، حضور جلوہ گر ہے، ایک زانوں پہ زہرا پاک کا لخت جگر امام حسین بیٹھے ہیں، ایک زانوں پہ امام حسین بیٹھے اور دوسرے زانوں پہ حضور کے اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں۔ تسی ان پوری توجہ کرنی ہے تاکہ میں حضور امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ چ نیاز پیش کرا، ساڑی حاضری ہو جائے۔ ادھر سرکار کا نواسا، ادھر سرکار کا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضور کبھی ان کا منہ چومتے ہیں، کبھی ان کا منہ چومتے ہیں، کبھی اس شہزادے کی پیشانی چومے، کبھی اس شہزادے کی پیشانی چومے۔ اتنے میں جبریل اتر آیا، جبریل اتر آیا، عرض کی سونیا اللہ سلام بھیج رہا ہے اور پیغام آیا ہے، آپ کے 2 زانوں پہ 2 شہزادے ہیں، دونوں زانوں پہ، اب لفظوں پہ ذرا غور کرنا ہے، دونوں زانوں پہ 2 شہزادے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے دونوں بڑے پیارے ہیں، یہ منظر بڑا حسین ہے، 2 شہزادے ہیں، دونوں بڑے پیارے ہیں، دونوں حسین ہیں، دونوں جمیل ہیں، دونوں با جمال ہیں، دونوں با کمال ہیں، دونوں بے مثال ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے سونیا ایک آپ رکھ لے، ایک مجھے دے دے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک آپ رکھ لے، ایک مجھے دے دے۔ حضور کبھی
حسین کو دیکھے کبھی ابراہیم کو دیکھو. صرف میں نے یہ بتانا کہ حسین ہے کتنا قیمتی. کبھی حسین کو دیکھے کبھی ابراہیم کو دیکھے, کبھی زہرا کے لختے جگر کو دیکھے کبھی اپنے لختے جگر کو دیکھے. اچانک سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جبریل عرض کرتے حضور رو کیوں رہے ہیں؟ پھر میں سوچ رہا ہوں یہ دوں یا یہ دوں, یہ پیش کروں یہ پیش کروں, اسے اپنے پاس رکھوں یا اسے اپنے پاس رکھوں. سوچ یہ رہا ہوں اگر ابراہیم دیا تو صرف میرا دل دکھے گا, اگر ابراہیم دیا صرف میرا دل دکھے گا, اگر حسین دیا میرا تو دکھنا ہے, ساتھ میری زہرا کا بھی دل دکھے گا, ساتھ میرے علی کا بھی دل دکھے گا. جبریل اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دے مولا تم میرا بیٹا ابراہیم لے لے, حسین میرے پاس ہی رہ لے. پھر حضرت ابراہیم کی روح پرواز ہوئی. کتنا قیمتی ہے حسین. میں اگر یہ لفظ کہوں تو بے جا نہ ہوگا. جس کا صدقہ حضور نے اپنا بیٹا وار دیا ہے, اپنا بیٹا دے دیا ہے تاکہ حسین بچ جائے, حسین رہ جائے, حسین زندہ رہے. اور نواسے نے بھی پھر نانے کی محبت کا حق ادا کر دیا, اپنے زندہ رہنے کا حق ادا کر دیا ہے. کہا نانا جان آپ نے مجھ پہ ایک وارا ہے, مجھ پہ آپ نے اپنا لخت جگر ایک وارا ہے. سونے اب میں آپ کی نبوت پر اپنے 71 وار دوں, میں اصغر وار دوں گا, میں اکبر وار دوں گا, عباس وار دوں گا, شہزادہ قاسم وار دوں گا. 71 دے کر آپ نے ایک دے کر مجھے زندہ رکھا ہے, میں 71 دے کر قیامت تک آپ کے اسلام کو زندہ رکھوں. اسی لیے اسی پہ ختم کر رہا ہوں. خواجہ خواجگاہ عطائے رسول نائب رسول فی الہند ہند الولی حضرت خواجہ معین دین و ملت حضرت معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے حسین کے تعارف کا حق ادا کر دیا. فرماتے شاہ است حسین. ذرا مل کے پڑھ لیں گے تو سب کی حاضری ہو جائے گی. امام حسین کا آج یوم ولادت ہے. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پلا است حسین. فرماتے ساردات ندات دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ. اچھا لا الہ است حسین, اس کی آواز آئے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے, لا الہ است حسین کہنا, ذرا ہاتھ بلند کر کے, لا الہ لا الہ وما علیہ الا البلاغ.